السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن اور علوم القرآن کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کے لیکچر میں ہم بنیادی عربی اور اردو تفاسیر کا تعارف دیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں بنیادی طور پر جو عربی اور اردو تفاسیر ہیں ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، بہت زیادہ تفاسیر ہیں، بہت زیادہ تفسیر ہیں، ایون کہ آج تک جتنی بھی کتابیں ہیں ریلیجیس مذہبی کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں سے شاید کیا کنفرم قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہر ایک شخص نے جیسے اس کو دیکھا، جیسے اس کو سمجھا اور جو اس کو چیز سمجھ آئی اس نے اس لحاظ سے اس کو بیان کیا۔ بنیادی طور پر جو کہ قرآن مجید ہے وہ عربی زبان میں ہے، تو عربی زبان میں بھی لوگوں نے زیادہ کام کیا۔ اس کے بعد انگلش، اردو اور باقی زبانوں میں بھی کام ہوا ہے، لیکن ہم رہیں گے صرف عربی اور اردو تفاسیر کے اوپر ہی، اور صرف انہی کو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اوکے جی، سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیں کہ کرنا کیا یاد ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں تفسیر ابن کثیر ہے، تو کیا ہم تفسیر ابن کثیر ساری یاد کریں گے یا پھر اس کے مصنف کا پورا تعارف یاد کریں گے؟ کیا چیزیں یاد کرنی ہے؟ تو تفسیر کے تعارف میں میں 4 سے 5 چیزیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے وہی چیزیں یاد کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم باقی تفصیلات میں نہیں جائیں گے۔ لیکچر کی تیاری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ باقی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ مصنف کا تفصیلی تعارف، کہاں پہ پیدا ہوا، کہاں پہ فوت ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم دعوت و ارشاد کے لیکچر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے یاد کرنا ہوتا ہے وہ ہے مکمل نام تفسیر کا۔ اس کے بعد ہم یاد کرتے ہیں مکمل نام مفسر کا۔ یہ دو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، یعنی کہ تفسیر کا پورا نام یا اصل نام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ تفسیر کبیر ہے، اب اس کا اصل نام کیا ہے؟ مفاتیح الغیب۔ اصل نام یا مکمل نام جو ہے پہلے نمبر پہ وہ یاد کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ اس مفسر کا مکمل نام یاد کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ تفسیر کشاف ہے تو اس کے جو مفسر ہیں وہ محمود بن عمر بن احمد خارزمی زمخشری ہیں۔ اب یہ دو چیزیں یاد ہوگی۔ اس کے بعد وہ کس مسلک کی تفسیر ہے؟ مسلک سے مراد وہ شافعی مسلک کی ہے، وہ حنبلی مسلک کی ہے، وہ حنفی مسلک کی ہے، یا وہ کسی دوسرے اہل تشیع یا صوفی مسلک کی تفسیر ہے۔ 4 مسالک تو ویسے مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ باقی مکتب بھی کہہ لیں اس کو، مسلک بھی کہہ لیں اس کو۔ تیسرے نمبر پہ مسلک دیکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ وہ کس قسم کی تفسیر ہے؟ یہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لی ہوئی چیزیں کہ تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر اشعری ہے، تفسیر نظری ہے، فقہی تفسیر ہے۔ کون کون سی تفاسیر، یہ 7 کیٹیگریز ہیں، وہ الحمدللہ ڈسکس کی جا چکی ہیں۔ اوکے، مکمل نام یاد کرنا ہے، مفسر کا مکمل نام یاد کرنا ہے، مسلک یاد کرنا ہے، مسلک کے بعد وہ کس قسم کی تفسیر ہے یہ ہم نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کس زبان میں، یہ بھی اہم چیز ہے۔ تفاسیر چونکہ بہت زیادہ ہیں، ہم بیسیکلی عربی اور اردو تفاسیر کو ڈسکس کریں گے آج۔ اب چونکہ عربی زبان میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے، اردو زبان میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے، تو ہم نے یہ 5 چیزیں جو ہیں، بلکہ 6، 1 2 3 بلکہ 5 ہیں، یہ 5 چیزیں کسی بھی تفسیر کے بارے میں یاد کرنی ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، ساری تفاسیر یاد نہیں کرنی، بلکہ ساری تفصیل نہیں یاد کرنی، یہ 5 چیزیں لازمی یاد کرنی ہے۔ تفسیر کا مکمل نام کیا ہے؟ مکمل نام بھی کہہ لیں آپ اس کو اصل نام بھی کہہ لیں۔ اس کے بعد مفسر کا مکمل نام کیا ہے؟ اس کے بعد وہ کس مسلک کی تفسیر ہے، وہ کس قسم کی تفسیر ہے۔ مسلک سے مراد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنفی ہے۔
اس کے علاوہ یہ معتزلی بھی آ سکتی ہے، صوفی بھی آ سکتی ہے، بہت زیادہ قسمیں ہیں. سوری مسلک 4. اس کے بعد کس قسم کی تفسیر ہے؟ قسم میں آپ کہہ لیں کہ فقہی قسم کی تفسیر ہے، معصور ہے، یہ بھی اس میں آ سکتا ہے. اس کے بعد اشعری تفسیر آ سکتے ہیں، یہ کس قسم کی تفسیر ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے کہ صوفی نظری وغیرہ وغیرہ اس میں آ سکتی ہیں. اور لاسٹ میں وہ کس زبان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، عربی زبان میں لکھی ہے یا اردو زبان میں لکھی ہے. تو یہ کوئی بھی تفسیر، یہ نہیں کہ میں جو آپ کو تفسیریں بتاؤں گا اور وہ ساری کافی ہوں گی. میں کوشش کی ہے کہ ہم نے کہ یہ جو امپورٹنٹ ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے تفصیل کے ساتھ. اس کے علاوہ باقی جو امپورٹنٹ ہے جو سلیبس میں ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے علاوہ جو باقی تفسیر کوئی بھی اگر آپ نے یاد کرنی ہو تو یہ اپنی 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی تفسیر کا نام، مفسر کا نام، مسلک، قسم، زبان اور لاسٹ میں یہ 5 چیزیں آپ نے اس کے مفسر کا نام ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اوکے، سب سے پہلی جو تفسیر ہے آج کی وہ ہے تفسیر کشاف. تفسیر کشاف جو ہے یہ ابو القاسم محمود بن عمر بن احمد زمخشری، ان کا نام ہے زمخشری، اور یہ اس کو تفسیر زمخشری بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ان کا ایک لقب ہے بہت مشہور اور وہ ایک دفعہ پیپر میں بھی آیا ہوا تھا اور وہ ہے جار اللہ. یہ ایم سی کیو ایسے آیا تھا کہ جار اللہ کس کا لقب ہے. اب نیچے جو نام لکھے تھے وہ ان نون نام لکھے تھے، ان میں محمود بن عمر لکھا ہوا تھا. یہ محمود بن عمر کا لقب ہے. اب محمود بن عمر کون ہے؟ وہ امام زمخشری ہے. اچھا، جار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جار اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پڑوسی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ کہہ لیں کہ مکہ میں بڑی دیر خانہ کعبہ میں رہے ہیں تو اس لیے ان کا لقب ہی پڑ گیا کہ یہ جار اللہ ہے. تفسیر کا جو اصل نام ہے الکشاف، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. غوامض التنزیل. اور یہ جو تفسیر ہے یہ معتزلہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے. معتزلہ مسلک سے یہ تفسیر ہے اور یہ تفسیر بالرائے مذموم سمجھی جاتی ہے. تفسیر بالرائے مذموم. یہ آپ دیکھ لیں تفسیر کا جو مکمل نام ہے الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ہے. مصنف کا پورا مفسر کا پورا نام ابو القاسم محمود بن عمر بن احمد زمخشری جار اللہ ان کا لقب ہے. یہ خانہ کعبہ میں رہے ہیں. معتزلہ مسلک کی یہ تفسیر ہے اور یہ تفسیر بالرائے مضمون سمجھی جاتی ہے اور یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ العزیز جو کہ 2 زبانیں ہی ہماری بیسک ہیں، پہلے ہم انشاءاللہ العزیز عربی زبانوں کی تفاسیر کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اردو زبان کی مشہور تفاسیر کو ڈسکس کریں گے. اوکے، تفسیر کشاف یہ اہم تفسیر ہے، بنیادی تفسیر ہے. دوسری جو بنیادی تفسیر ہے وہ ہے تفسیر تبری. تفسیر تبری جو ہے یہ امام جریر تبری کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کا پورا نام ہے، میں پورا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید التبری، یہ ان کا پورا نام ہے. اور جو اس تفسیر ہے اس تفسیر کو ام التفاسیر بھی کہا جاتا ہے. تو امام جریر تبری کی لکھی ہوئی جو تفسیر تبری ہے اس کو ام التفاسیر بھی کہا جاتا ہے اور یہ شافی المسلک کی تفسیر ہے. تفسیر تبری جو ہے یہ شافی المسلک کی تفسیر ہے. اور امام تبری کی ایک مشہور کتاب ہے جس کو ہم تاریخ تبری کہتے ہیں. تاریخ تبری جو ہے اس کا پورا نام ہے تاریخ الرسول والملوک. یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے، تاریخ الرسول والملوک. یہ تفسیر تبری کی دوسری کتاب جو ہے تاریخ تبری بھی ساتھ میں ایڈ کر لیتے ہیں. یہ تاریخ تبری کے نام سے مشہور ہے. ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید تبری ہے، ام التفاسیر کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ شافی المسلک کی تفسیر ہے. خلیفہ معتصم باللہ، یہ چھوٹی سی مزید چیز ایڈ کر لیں، خلیفہ معتصم باللہ کے عہد میں تھے. یعنی کہ یہ جو لاما تفسیر تبری لکھی گئی ہے خلیفہ معتصم باللہ، اور جو خلیفہ معتصم ہے یہ عباسی عہد کا ہے،
یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. عباسی عہد میں لکھی گئی تھی. بعض دفعہ ایسا بھی ہم سے آ جاتا ہے کہ یہ فلاں تفسیر کس عہد میں لکھی گئی, تو زیادہ تر جو کام ہوا ہے نا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ عباسی دور میں ہوا ہے. زیادہ تفاسیر جو ہیں وہ عباسی دور میں لکھی گئی ہیں مشہور. اس کے بعد باقی کچھ اندلس میں بھی لکھی گئی ہیں, ابن عطیہ اندلسی کی جیسے ہے, اور کچھ بعد میں کہنے کے بر صغیر کی بھی کچھ تفاسیر ہیں, اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تفسیر قرطبی جو ہے یہ اس کا پورا نام ہے الجامع لاحکام القرآن. الجامع لاحکام القرآن یہ اس کا اصل نام ہے, اور یہ امام قرطبی کی لکھی ہوئی ہے. امام قرطبی کا جو اصل نام ہے محمد بن احمد بن ابو بکر. محمد بن احمد بن ابو بکر یہ ان کا اصل نام ہے. آگے خزرجی اور اندلسی, یہ اندلس کے, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ اندلس میں کام ہوگا اس پہ. اوکے, اندلس کیا ہے, یہاں پر حکمران رہے ہیں بڑی دیر تک مسلمان. انشاءاللہ ہسٹری کے ٹاپک میں اندلس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور یہ فقہ مالکی کی تفسیر ہے. یہ امام جو قرطبی تھے یہ فقہ مالکی سے تعلق رکھتے تھے, اور یہ ایک فقہی تفسیر ہے. یہ بھی میں نے جیسا کہ بتایا کہ فقہی تفاسیر کی قسمیں ہوتی ہیں, جیسا کہ اشعری تفسیر, معصور وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو قرطبی ہے تفسیر قرطبی, اصل نام جامع لاحکام القرآن, محمد بن احمد بن ابو بکر, فقہ مالکی سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ ایک فقہی تفسیر ہے. اس میں آپ کہہ لیں کہ معتزلہ, قدریہ, شیعہ اور غالی صوفیہ وغیرہ کا رد کیا گیا ہے. اور اس کے تقریباً 2 ایڈیشن ابھی تک میرے پاس موجود ہے جو میں نے لاسٹ دیکھے, اور 10 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد نا ایک تفسیر کبیر مشہور ہے, میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 1, اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تفسیر کبیر. یہ مشہور تفسیر ہے. اچھا, تفسیر کبیر میں نا 2 طرح کی تفسیریں مجھے ملی, بلکہ 3 طرح کی. میں ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں. مشہور جو ہے نا تفسیر کبیر وہ ہے امام فخر الدین رازی کی, اور اس تفسیر کا جو اصل نام ہے وہ ہے مفاتیح الغیب. تفسیر کبیر جو امام فخر الدین رازی کی ہے اس کا اصل نام کیا ہے؟ مفاتیح الغیب. اور اس کو تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے, اور اس کو تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے. تفسیر کبیر اور تفسیر رازی بھی. اور ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن محمد, عبداللہ بن محمد بن عمر, محمد بن عمر الرازی. فخر الدین رازی کے نام سے مشہور ہے. ان کا لقب جو تھا وہ فخر الدین تھا, یہ اسی نام سے زیادہ مشہور ہے. اچھا, اس تفسیر کے بارے میں 2-3 MCQ اور بھی ہیں, اور وہ ہے کہ یہ تفسیر بالرائے ہے. تفسیر بالرائے محمود, یعنی کہ ایسی تفسیر بالرائے ہے کہ کر سکتے ہیں, جائز ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تفسیر کی 2 قسمیں ہیں, تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے بیسک. اور رائے بھی جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک مذموم ہوتی ہے اور ایک محمود ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. اس تفسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے, یہ بھی MCQ موسٹ امپورٹنٹ آیا ہوا ہے, کل فیہا الا تفسیر, کہ یہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ جس میں سب کچھ ہے سوائے تفسیر کے. مطلب اس میں ہر چیز ڈسکس کی گئی ہے, نحو ڈسکس کی گئی ہے, صرف ڈسکس کی گئی ہے, اسماء و رجال کو تفسیر کے بعد ذکر کیا گیا ہے, اس کے بعد مذاہب باطلہ کا رد کیا گیا ہے, خارج پہ تنقید کی گئی ہے. بلکہ ابھی ایک دفعہ MCQ بھی ہے, ریسنٹلی MCQ ہے کہ امام تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی نے کس مسلک پر یا کس پر سب سے زیادہ جرح کی ہے, سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے, سب سے زیادہ تنقید کی ہے. یہ بھی FPSC جو پیپر ہوگا 1 جنوری کو 2024 میں, تو یہ MCQ اس میں بھی آیا ہوا ہے. تو تفسیر کبیر میں معتزلہ جو ہے, خارجی جو ہیں, ان پر سب سے زیادہ رد کیا گیا, ان کو ڈسکس کیا گیا. تو اصل نام مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی کی بالرائے محمود ہے, اور کل فیہا الا تفسیر. تفسیر کبیر جو ہے یہ امام فخر الدین رازی نے مکمل نہیں تھی کی, بلکہ ان کے بعد شہاب الدین دمشقی اور نجم الدین احمد نے اس کو مکمل کیا. اچھا, تفسیر کبیر جو ہے یہ میں نے آپ کو بتائی تو امام فخر الدین رازی کی ہے. ایک تفسیر کبیر جو ہے وہ ابن تیمیہ کی ہے. تفسیر کبیر جو ہے ایک ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا, جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی ہے, اور ایک تفسیر کبیر ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی ہے. اب آپ ڈاؤٹیڈ اس طرح نہ ہو جائیے گا کہ فرض کرے آپ کو پیپر آ جائے تو آپ کہیں گے کون سا ٹک کریں گے, تو پیپر میں 2 ہوگی, یا تو وہ ابن کثیر یا وہ ابن تیمیہ کا نام لکھا ہوگا, یا پھر فخر الدین رازی کا نام لکھا ہوگا. دونوں نام نہیں آئیں گے.
یا تو ایسا ہوگا کہ وہ 3 کسی اور کے 2 کسی اور کے نام دے گا اور ایک امام رازی کا نام دے دے گا. اور اگر امام رازی کا نام لکھا ہوا ہے پھر آپ ٹک لگا لیں, ابن تیمیہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو بھی ٹک لگا لیں, اور اگر دونوں ہی نہیں لکھے ہوئے تو آپ پھر کسی کو ٹک نہیں لگائیں. ڈی آپشن جو آتا ہے ان میں سے کوئی نہیں, نان آف دیز, آپ اس کو ٹک کر لیجیے گا. اوکے, اس کے بعد ایک اور اسی طرح کی ڈاکٹری تفسیر ہے اور اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم. اب دیکھیں یہ تفسیر القرآن العظیم ہے, یہ تو ابو حاتم رازی کی ہے, ابو حاتم الرازی. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ ابو حاتم رازی اور ہیں, یہ فخر الدین رازی اور ہیں مشہور. یہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہے, لیکن تفسیر القرآن العظیم جو ہے یہ ابو حاتم رازی کی ہے. ان کا پورا نام ہے ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی, اور اس تفسیر کا پورا نام ہے, میں بول دیتا ہوں, تفسیر القرآن العظیم مسند عن الرسول والصحابہ والتابعین. یہ اس تفسیر جو تفسیر القرآن العظیم ہے اس کا پورا نام ہے. اور مزے کی بات آپ کو پتہ ہے, تفسیر القرآن العظیم جو ہے یہ ابن کثیر کا بھی مکمل نام ہے. یہ بڑی مشہور ہم تفسیر پڑھتے ہیں, یہ بھی ہم سے ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے. تفسیر ابن کثیر جو مشہور ہے, علامہ ابن کثیر دمشقی کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے اس کا ویسے تو مشہور تفسیر ابن کثیر کے نام سے ہے, لیکن اس کا اصل نام تفسیر القرآن العظیم ہے. اسماعیل بن کثیر دمشقی کی لکھی ہوئی یہ تفسیر ہے. اب یہ تفسیر جو ہے جو کہ تفسیر ابن کثیر ہے, اس کے بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے جو بڑا مشہور ہے. وہ جملہ اس طرح ہے کہ لم یولف علی نمتہ مثلہ, لم یولف علی نمتہ مثلہ, کہ اس جیسی تفسیر آج تک لکھی ہی نہیں گئی ہے. یعنی کہ اتنی یہ مشہور کتاب ہے, تفسیر ہے, اور اس کو یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کو تفسیر ابن جریر تبری کا خلاصہ کہا جاتا ہے. یہ بھی MCQ ہے. ابن کثیر کو جو تفسیر ابن کثیر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر ابن جریر تبری کا خلاصہ ہے. یعنی کہ تفسیر ابن کثیر کو تفسیر ابن جریر تبری کا خلاصہ کہا جاتا ہے. اور یہ آگے انور شاہ کشمیری کا ایک کوٹیشن ہے کہ اگر کوئی کتاب کسی دوسری کتاب سے مستغنی کرنے والی ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر ہے. یعنی کہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ ابن جریر تبری نے لکھی ہے تفسیر, لیکن جب ابن کثیر آئی ہے تو پھر اس کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہی ہے. آپ یہی پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے جریر تبری ہی پڑھی ہے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری ہے. اور مزے کی بات, جو ابن کثیر ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں وہ ابن کثیر ہیں. علامہ ابن تیمیہ بڑی مشہور شخصیت ہے. ڈاکٹر شاذلی انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. ابن تیمیہ جو تھے انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے. ابھی ریسنٹلی ایک MCQs بھی آیا ہوا تھا امام ابن تیمیہ کے بارے میں اور ابن کثیر کے بارے میں بھی آیا ہوا تھا. اوکے جی, تو یہ تھی کچھ بنیادی عربی تفاسیر. مزید کچھ عربی تفاسیر جو اہم ہیں, یہ میں نے فقہی اور بنیادی اور اہم آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں. کچھ مزید عربی تفاسیر کو آپ کے سامنے ڈسکس کر لیتے ہیں. اوکے جی, تفسیر فی ظلال القرآن ہے, بڑی مشہور ہے تفسیر ہے. تفسیر فی ظلال القرآن, تفسیر فی ظلال القرآن جو ہے یہ سید قطب شہید کی لکھی ہوئی ہے. یہ بھی MCQ ہے, سید قطب شہید. اور سید قطب شہید جو ہے یہ اخوان المسلمین کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اخوان المسلمین جو ہے یہ مصر کی جماعت ہے, یہ بڑی اہم جماعت ہے. ابھی ریسنٹلی ایک MCQ آیا نہضت العلماء کا, وہ انڈونیشیا کی ہے. اخوان المسلمین جو ہے یہ مصر کی ہے. لاسٹ اس کے سید محمد مرسی جو تھے وہ اس کے صدر تھے, وہ جن کو جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اس جماعت پر بھی بڑی پابندیاں لگی ہیں. اس جماعت کی بھی ہسٹری بڑی مزے کی ہے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین جو ہے مصر کی, ان دونوں کی جڑیں آپس میں ملتی ہیں. دونوں کا منشور, دونوں کا نظریہ جو ہے یہ آپس میں ملتا ہے. اوکے جی, اخوان المسلمین مصر کی جماعت ہے. اور سوری تفسیر فی ظلال القرآن جو ہے سید قطب شہید کی لکھی ہوئی ہے. اخوان المسلمین کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. اور مزے کی بات یہی وہ تفسیر ہے جو جیل میں بیٹھ کر
لکھی گئی تھی. یہ بھی MCQ آتا ہے کہ کون سی تفسیر, کیونکہ میں نے بتایا کہ اخوان المسلمین جو مصر کی جماعت ہے اس پر بڑی پابندیاں بھی لگتی رہی ہیں. سید قطب شہید کو بھی بڑی دفعہ جیل کی ہوا کھانی پڑی, تو ایسی صورت میں انہوں نے جیل میں ہی بیٹھ کر تفسیر فی ظلال القرآن جو تھی وہ مکمل کی تھی. اوکے, اس کے بعد تفسیر مراغی ہے. تفسیر مراغی کو دروس الدینیہ بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی MCQ ہے. دروس الدینیہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں یہ تفسیر مراغی جو ہے یہ ایک درس کی صورت میں تھی. پہلے جسٹ لیکچرز تھے, بعد میں پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جب تفسیر مکمل ہو گئی تو پھر اس کو کتابی شکل میں لکھ دیا گیا. تفسیر مراغی کو اسی لیے دروس الدینیہ کہا جاتا ہے. شیخ محمد مصطفیٰ المراغی, شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جس کو تفسیر مراغی یا دروس الدینیہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو تھے یہ رشید رضا عبدہ سے متاثر تھے. اوکے جی, تفسیر مراغی بھی ہوگی, تفسیر ظلال القرآن بھی ہوگی. تفسیر منار, تفسیر المنار یہ بھی MCQ ہے. تفسیر المنار کس کی تفسیر ہے؟ تفسیر المنار جو ہے یہ رشید رضا عبدہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. رشید رضا عبدہ, یہ کچھ پرسنالٹیز ہیں جو بڑی اہم ہے. یہ دعوت الارشاد کے ٹاپکس میں ہوتا ہے, وہ چونکہ ہمارا لینتھی ٹاپک ہوتا ہے, ہسٹری میں بھی وہ آ جاتا ہے اور ویسے وہ تفسیر کے لحاظ میں بڑا اہم ہے. تفسیر منار جو ہے رشید رضا عبدہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس کا پورا نام بھی لکھ لیں, تفسیر القرآن الحکیم, تفسیر القرآن الحکیم والمشہور بالتفسیر, والمشہور بالتفسیر المنار. یہ لبنان میں پیدا ہوئے تھے, عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور اس میں آپ کہہ لیں کہ ان کی وجہ شہرت جو ہے علامہ رشید رضا عبدہ کی وہ یہی تفسیر منار ہے. اوکے, تفسیر منار کے بعد تفسیر بغوی ہے. تفسیر بغوی جو ہے یہ اس کا اصل نام جو ہے وہ معالم التنزیل ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, معالم التنزیل اس کا جو ہے اصل نام ہے. محمد حسین بن مسعود الفراء بغوی کی لکھی ہوئی ہے اور امام بغوی کا لقب بھی ہے, وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, محی السنہ. ان کا لقب ہے محی السنہ, سنت کو زندہ کرنے والے. اور یہ تفسیر بالمعصور ہے. میں کوشش کر رہا ہوں جن چیزوں کی وضاحت پاسبل ہو لازمی کر دی جائے, باقی آپ کے ساتھ نوٹ شیئر کر دی جائیں گے, آپ یہاں سے بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے جی, تفسیر مراغی ہے, تفسیر بغوی ہے, تفسیر منار ہے, تفسیر فی ظلال القرآن ہے. اس کے بعد تفسیر در منصور ہے, یہ بھی بہت اہم ہے. علامہ سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر در منصور, اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور. الدر المنصور فی التفسیر بالمعصور, علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اور اصل میں یہاں پر بھی ایک MCQ ہے کہ جب امام صاحب نے تفسیر لکھی تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا ترجمان السنہ. ترجمان السنہ کے نام سے لکھی, بعد میں آپ کہہ لیں کہ وہ بہت طویل ہوگی تو پھر اس کو شارٹ کر کے در منصور کے نام سے لکھا. اور مزے کی بات ایک بہت اہم MCQ ہے, بہت مشہور کتاب ہے الاتقان, الاتقان فی علوم القرآن. علوم قرآن پہ لکھی ہوئی اہم کتاب. علوم قرآن سے مراد کہ وہ علوم کہ جن کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. الاتقان فی علوم القرآن جو ہے وہ اصل میں اسی تفسیر کا الدر منصور کا ہی مقدمہ ہے. اس کے بعد تفسیر فتح القدیر ہے, علامہ شوکانی کی لکھی ہوئی. اس کا اصل نام فتح القدیر الجامع بین الروایا و درایا من علم التفسیر. زیدی شیعہ مسلک کی تفسیر ہے, عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد روح المعانی ہے, علامہ علوسی کی لکھی ہوئی. تفسیر بیضاوی ہے بہت مشہور, جس کا اصل نام انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے, اور یہ تفسیر بالرائے محمود سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد تفسیر خازن ہے لباب التاویلی فی معانی التنزیل, اس کا مکمل نام ہے اور اس میں واقعات پائے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے تفسیر بالرائے, اور یہ تفسیر بالرائے محمود سمجھی جاتی ہے. تفسیر احکام القرآن ہے, علامہ ابو بکر الجساس کی لکھی ہوئی حنفی مسلک کی تفسیر ہے, اور یہ چونکہ چننے کا کام کرتے تھے اس لیے اس کو تفسیر جساس کا معنی چننا ہوتا ہے, اس لیے اس نام سے مشہور ہو گئے, اور یہ فقہی تفسیر ہے. اس کے بعد تفسیر جلالین ہے, علامہ جلال الدین سیوطی کے استاد جو تھے
جلال الدین محلی انہوں نے لکھنی شروع کی اور بعد میں ان کی وفات کے بعد علامہ سیوطی نے اس کو مکمل کیا. اور یہ تفسیر جو ہے یہ شافعی المسلک کی تفسیر ہے اور یہ تفسیر پھر رائے محمود سمجھی جاتی ہے.